بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سے 800 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تاریخ مدینہ میں لکھا ہے کہ مصر میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام سلطان نور الدین زنگی تھا۔ وہ بہت نیک بادشاہ تھا، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ وہ روزانہ رات میں 1000 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر سوتا تھا۔ ایک رات تھکن کی وجہ سے سلطان نے صرف 700 بار درود شریف پڑھا اور سو گیا تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نور الدین، آج میرے پاس 300 درود کم کیوں بھیجا ہے؟ یہ خواب دیکھتے ہی سلطان کی آنکھ کھل گئی اور اس نے اسی وقت 300 بار درود شریف پڑھ کر 1000 کی تعداد مکمل کی۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد سلطان نور الدین ایک رات سوئے ہوئے تھے کہ انہیں خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان سے فرمایا کہ اے سلطان، 2 عیسائی آدمی میرے جسم کو قبر سے نکالنا چاہتے ہیں، تم جلدی سے مدینہ آ کر ان کی خبر لو، ورنہ میرا جسم ان عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان کو ان دونوں آدمیوں کی شکلیں دکھائی۔ اسی وقت سلطان کی آنکھ کھل گئی تو وہ بے چین ہو اٹھا کہ آخر یہ کیسا خواب تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا کہنا چاہتے تھے۔ بستر سے اٹھے اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر لیٹ گئے۔ آنکھ لگ گئی، پھر خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ سلطان، تم کیوں سو گے؟ میری بات پر دھیان دو، جلدی سے مدینہ آؤ اور مجھے ان دونوں عیسائی درندوں سے بچاؤ جو میرا جسم مبارک نکالنا چاہتے ہیں۔ سلطان پھر گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اس بار بھی سلطان نے جا کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ سلطان کی پھر آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا۔ خواب میں انہیں پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سختی سے فرمایا کہ اے سلطان، جلدی سے مدینہ آؤ اور مجھے ان عیسائیوں سے بچاؤ۔ سلطان گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور رات میں ہی اپنی ساری فوج کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ کچھ نہ کچھ معاملہ ضرور ہے۔ سلطان نے اپنا لشکر تیار کیا اور رات ہی میں ایک بڑی فوج کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ 2 دن کے سفر کے بعد وہ مدینہ پہنچا۔ سلطان کے وزیر جمال الدین نے کہا کہ اے سلطان، اگر آپ سیدھے لوگوں سے یہ پوچھیں گے کہ کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نکالنے کی کوشش کر رہا ہے تو شاید وہ دونوں عیسائی چکنا ہو جائیں اور ہمارے ہاتھ نہ لگیں۔ اس لیے آپ ایک کام کریں کہ تمام مدینہ والوں میں انعام تقسیم کرنے کا اعلان کر دیں اور پھر ایک جگہ پر بیٹھ آپ ہر انعام لینے والے کی شکل دیکھیں۔ اسی طرح آپ ان دونوں عیسائیوں کو آسانی سے پہچان لیں گے اور ہمیں انہیں پکڑنا آسان ہوگا۔ سلطان نے کہا ٹھیک ہے، اس کا انتظام کیا جائے۔ اور پھر صبح ہوتے ہی پورے مدینے میں اعلان کر دیا گیا کہ سلطان نور الدین کی طرف سے تمام مدینہ والوں کو انعام بانٹے جائیں گے۔ انعام تقسیم کے وقت سلطان ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ وزیر جمال الدین لوگوں کو ایک ایک کر کے انعام دینے لگا۔ سلطان ہر آنے والے انسان کا چہرہ خوب غور سے دیکھتا، لیکن انہیں وہ 2 انسان نظر نہیں آ رہے تھے جن کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دکھا کر سلطان سے کہا تھا کہ یہ دونوں مجھے نکالنا چاہتے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہو گیا، سارے انعام بٹ گئے لیکن ان 2 عیسائیوں کو کوئی سراغ نہ ملا۔ سلطان نے مدینہ والوں سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی بچا تو نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں سلطان، سارے لوگ انعام پا چکے ہیں، اب مدینہ میں کوئی انعام پانے سے نہیں بچا۔ سلطان نے کہا نہیں، ابھی 2 لوگ بچے ہیں، وہ میرے پاس حاضر نہیں ہوئے۔ تو لوگوں کی بھیڑ میں سے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کہا کہ ہاں سلطان، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارے محلے میں 2 اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے، نہ کسی سے کوئی مطلب رکھتے ہیں، صرف نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آتے ہیں اور پھر اپنے گھر میں ہر وقت اللہ کی تسبیح پڑھا کرتے ہیں۔ وہ دونوں بڑے نیک آدمی ہیں، ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، خوب صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ نام لینے نہیں آئے۔ سلطان نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا سلطان، آپ ان سے مل کر کیا کریں گے؟ وہ دونوں تو بیچارے دنیا سے لگ تھلگ اپنی عبادتوں میں لگے رہتے ہیں، دنیا داری سے انہیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ سلطان نے کہا کہ مجھے ان دونوں پر شک ہے کہ وہ دونوں تم سبھی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور نیک بندے کا صرف ناٹک کر رہے ہیں اور تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا سلطان، ہمارے نیک لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں نہ کریں، وہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ سلطان نور الدین نے جب دیکھا کہ لوگ مخالفت پر آ سکتے ہیں تو انہوں نے مدینہ کے حاکم کو اپنے پاس بلایا اور انہیں ساری باتیں بتا دی کہ خواب میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں بتائی ہیں، اس لیے میں ان دونوں آدمی سے ملنا چاہتا ہوں۔ حاکم نے کہا سلطان، تم پریشان نہ ہو،
میں اس کا انتظام کرواتا ہوں، اور جو بھی مخالفت کرنے کے لیے یہ سامنے آئے گا اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ اور پھر سلطان نور الدین مدینہ کے حاکم کے ساتھ ان دونوں آدمیوں کے گھر پہنچے۔ سلطان نے جیسے ہی ان دونوں آدمیوں کی شکلیں دیکھی تو وہ انہیں پہچان گئے، کیونکہ یہ دونوں وہی انسان تھے جن کی شکلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں سلطان کو دکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ دونوں میں قبر سے میرے جسم کو نکالنا چاہتے ہیں۔ پھر سلطان نے ان دونوں سے ساری باتیں پوچھی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، اسی لیے تو ہم اپنا شہر چھوڑ کر مدینہ میں آ کر رہنے لگے ہیں، ہم ایسا برا کام کیوں کریں گے؟ سلطان نے کہا تم سچ سچ بتاؤ ورنہ میں تمہیں بہت سخت سزا دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ سلطان ہم بالکل بے قصور ہیں، تمہیں کرنا ہے کر سکتے ہو۔ پھر سلطان نے فوجیوں کو حکم دیا کہ گھر کا کونا کونا چھان مارو، ہر چیز ہٹا کر دیکھی کہ کہیں سرنگ کا نشان مل جائے۔ فوجیوں نے پورا گھر چھان مارا لیکن کہیں سراغ نہ ملا۔ سلطان نے خود اندر جا کر ایک ایک چیز ہٹا کر دیکھی لیکن کہیں کچھ نشان نہ ملا۔ اب تو لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ سلطان یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تم ہمارے اللہ والوں کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ مدینہ کے حاکم نے بھی سلطان سے کہا کہ یہی لگتا ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، بہتر ہوگا کہ آپ ان دو آدمیوں کو چھوڑ دیں ورنہ لوگوں کی مخالفت بڑھ سکتی ہے۔ سلطان بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس کمرے میں ایک مسلح بچھا ہوا تھا۔ سلطان نے مسلح پر کھڑے ہو کر اللہ سے فریاد کی اور سجدے میں سر رکھ کر رونے لگا اور اللہ سے مدد مانگنے لگا کہ اے میرے اللہ، میں ایک انسان ہوں، میرے اندر جتنی طاقت تھی میں نے اتنی کوشش کر دی، لیکن آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہی دونوں دھوکے باز انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نکالنا چاہتے ہیں لیکن یا اللہ مجھے کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے، آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ سلطان رو رو کر اللہ سے دعا کر رہے تھے اور مدد مانگ رہے تھے کہ تبھی اللہ کی طرف سے سلطان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ اے سلطان، تم نے ان دونوں کے کمرے میں ہر چیز ہٹا کر دیکھ لی ہے، ہر طرح سے تلاشی لے لی ہے، ذرا یہ مسلح بھی ہٹا کر دیکھو جس پر بیٹھے تم مجھ سے دعا مانگ رہے ہو۔ سلطان تیزی سے اٹھا اور مسلح ہٹا کر دیکھا تو نیچے لکڑی کا ایک تخت بچھا ہوا تھا۔ سلطان نے فوجیوں کو حکم دیا کہ یہ تخت ہٹاؤ۔ جیسے ہی اس تخت کو ہٹایا گیا، سلطان نے فوجیوں کو حکم دیا کہ یہ پٹرا ہٹاؤ۔ جیسے ہی اس پٹرے کو ہٹایا گیا تو نیچے ایک سرنگ بنی ہوئی تھی۔ سلطان نے ایک فوجی سے کہا کہ جا کر دیکھو کہ یہ سرنگ کدھر جا رہی ہے۔ فوجی نے اندر جا کر دیکھا تو وہ سرنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس تک پہنچ چکی تھی۔ فوجی نے واپس آ کر سلطان کو یہ باتیں بتائی تو سلطان نے ان دونوں سائیوں کو گرفتار کروا کر اپنے سامنے پیش کیا اور پھر ان سے پوچھا کہ اب تم سچ سچ بتاؤ ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ ان دونوں نے جواب دیا کہ سلطان، ہمیں عیسائیوں کی طرف سے یہاں مدینہ بھیجا گیا ہے تاکہ ہم مسلمانوں کے نبی کا جسم نکال کر انہیں دیں، نعوذ باللہ، اور اس کے بدلے میں ہمیں بہت سارا انعام دیا جائے گا، اسی لیے ہم دونوں نے اپنا بھیس بدلا اور ایک نیک آدمی کی شکل بنا کر مدینہ میں آ کر رہنے لگے۔ خود پر لوگوں کا بھروسہ بڑھانے کے لیے ہم لوگوں میں صدقہ خیرات کرتے تاکہ کسی کو ہم پر شک بھی نہ ہو سکے۔ جب سبھی لوگ رات میں سو جاتے تو ہم دونوں اس سرنگ کو کھودتے تھے اور اس کی مٹی باہر قبرستان میں قبروں کے اوپر ڈال آتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ کل ہمارا کام مکمل ہو جاتا اور ہم رات کو ہی تمہارے نبی کا جسم لے کر اپنے شہر چلے جاتے، پھر ہم عیسائی تمہارے نبی کے جسم کے ساتھ برا سلوک کرتے، نعوذ باللہ، اور تم مسلمانوں کو تکلیف دیتے، لیکن پتہ نہیں کیسے اے سلطان تمہیں اس بات کی خبر ہو گئی اور سارا پلان چوپٹ ہو گیا۔ سلطان نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو پیچھے دھکا دیا اور وزیر کو حکم دیا کہ ان دونوں کو جانوروں کے ساتھ باندھ کر پورے مدینہ میں گھسیٹا جائے اور پھر انہیں پھانسی کی سزا دے دی جائے۔ ان سب کے بعد سلطان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے چاروں طرف زمین کے اندر سے ایک خندق کھدوائی اور اس میں 7 دیواریں بنا کر اس میں پگھلا تانبا، لوہا اور تارکول ڈلوا دیا تاکہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ کتابوں میں لکھا ہے اس واقعے کے بعد سلطان نور الدین مدینہ کی گلیوں میں رو رو کر اللہ سے کہا کرتے تھے، اے اللہ، اتنی بڑی دنیا میں تو نے مجھ جیسے فقیر کو اس عظیم کام کے لیے چنا، اس پر میں اللہ تیرا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔